قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ امت مسلمہ کی نمائندہ تنظیم OIC نے بالآخر اپنی آنکھیں کھول ہی لیں۔ پاکستانی قیادت کے انتہائی زبردست فیصلوں کی وجہ سے دین اسلام، قرآن مجید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف اہم قوانین کی منظوری دے دی گئی۔ آج کی ویڈیو امت مسلمہ کے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ اب بات ہو کشمیری مسلمان کی یا فلسطینی، بات ہو بھارت میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کی یا فرانس میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی، ان تمام ایشوز کو پاکستانی قیادت نے انتہائی زبردست انداز میں پوری دنیا بالخصوص مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم OIC کے اجلاس میں پیش کر دیا، اور پہلی دفعہ 57 اسلامی ممالک نے مغربی ممالک پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ کون سے بڑے فیصلے OIC کے اجلاس میں کیے گئے، آئیے آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، پہلی دفعہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں تنازع جموں کشمیر اور اسلامو فوبیا کے خلاف قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق نیامے میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس میں متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ پہلی قرارداد میں تنازع کشمیر کی مضبوط حمایت کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ OIC نے بھارت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کر دیا اور قرارداد کے ذریعے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے اجراء کے ساتھ دیگر یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات منسوخ کرے۔ ان اقدامات میں جموں کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈیننس 2020، جموں کشمیر گرانٹ آف ڈومیسائل سرٹیفکیٹ رولز 2020، جموں کشمیر لینگویج بل 2020 اور زمین کی ملکیت سے متعلق قوانین میں ترامیم شامل ہیں۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ OIC کے 57 ممالک نے RSS BJP حکومت کی پالیسیوں کو مسترد کرتے ہوئے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ متنازع خطے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے حوالے سے کوئی بھی اقدام اٹھانے سے باز رہے۔ OIC نے قرارداد میں بھارت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے اس سے یہ اقدامات منسوخ کرنے، غیر کشمیریوں کو جاری کیے گئے تمام ڈومیسائل سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ قرارداد میں بھارتی فورسز کے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی پامالیوں، جعلی انکاؤنٹرز اور نام نہاد آپریشنز میں ماورائے عدالت قتل سمیت ریاستی دہشت گردی کے دیگر واقعات کی شدید مذمت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد میں معصوم شہریوں کے خلاف پیلٹ گنز کے استعمال، کشمیری خواتین کو ہراساں کرنے کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ بھارت مسلسل عالمی وبا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کو ملٹری کریک ڈاؤن بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ قرارداد میں بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کا کردار LOC کے اطراف بڑھائے، جموں کشمیر سرکریک اور دریائی پانی سمیت تمام تنازعات عالمی قانون اور ماضی کے معاہدات کے مطابق طے کرے۔ قرارداد میں زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں صورتحال کی نگرانی کرے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی جلد بحالی کے لیے کردار ادا کرے اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ خصوصی ایلچی کا تقرر کرے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ نمائندہ خصوصی مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مسلسل نگرانی کریں اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو آگاہ کریں، جبکہ سیکرٹری جنرل OIC انسانی حقوق کمیشن اور جموں کشمیر پر رابطہ گروپ معاملے پر بھارت سے بات کرے اور باقاعدہ رپورٹ پیش کرے۔ دوستو، پہلی دفعہ OIC اجلاس میں اسلامو فوبیا پر کھل کر بات کی گئی۔ OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں دنیا کے مختلف حصوں میں اسلامو فوبیا کے واقعات کے خلاف پاکستان کی جانب سے
پیش کردہ قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا، ساتھ ہی قرآن پاک کی بے حرمتی اور گستاخانہ خاکوں کے حالیہ واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے دنیا کے 1.80 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ قرارداد میں ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے ادراک کے عالمی دن کے طور پر منانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ قرارداد کے ذریعے نیو یارک میں OIC کے مستقل مشنز کو اجازت دی گئی کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مشترکہ طور پر قرارداد پیش کریں، جس میں اس دن کو مختص کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ دوستو، OIC میں عالم اسلام کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرارداد میں OIC کے رکن ممالک پر زور دیا گیا کہ وہ بڑے پیمانے پر اس نوعیت کی تقریبات منعقد کریں جن سے ہر سطح پر اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ختم کرنے کے حوالے سے آگاہی بڑھائی جا سکے۔ UN سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے انسداد اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے عالمی سطح پر ڈائیلاگ کا آغاز کریں۔ دوستو، ایک اور بڑی بریکنگ نیوز کے مطابق OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس 2021 میں اب اسلام آباد میں منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان نے اگلے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کی میزبانی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دوستو، یہ ہیں وہ خبریں جو 70 سالوں بعد امت مسلمہ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ واضح رہے، اس دفعہ کے OIC اجلاس کے لیے پاکستان نے بڑی زبردست محنت کی ہے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر سعودی عرب پر پریشر ڈالا کہ وہ کشمیر ایشو پر اپنا واضح پالیسی بیان دے، کیونکہ پاکستان چاہتا تھا اور جانتا ہے کہ جب تک OIC کے پلیٹ فارم سے بھارت کو مسئلہ کشمیر پر کوئی سخت پیغام نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک مقبوضہ وادی کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اس اجلاس سے قبل اپنے ایک بیان میں سعودی عرب کے خلاف بات کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے سعودی عرب کھل کر کشمیر ایشو پر بھارت کی مخالفت کرے، لیکن کیونکہ سعودی عرب کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ انڈیا میں موجود ہے، اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ محمد بن سلمان کبھی بھی مقبوضہ وادی کے ایشو پر بھارت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اور اب جب پاکستان نے اپنا پالیسی بیان جاری کیا ہے اور سخت رویہ دکھایا تو سعودی عرب نے پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے 47ویں OIC اجلاس میں کشمیر ایشو، اسلاموفوبیا سمیت دیگر مسائل کو ایجنڈے کے طور پر شامل کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے OIC اجلاس میں پیش کی گئی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے بھارت کے خلاف کون سی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔ کیا بھارت پر پابندیاں لگا دی جائیں گی؟ یہ آنے والے وقت میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔